حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ تعالیٰ علیہ آپ حضور کے وصال کے 650 سال بعد کے بزرگ ہیں، اور حضرت یہ ہم عصر ہیں حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ حضور کے وصال کے 600 سال بعد کے بزرگ ہیں۔ آپ افغانستان سے آئے تھے، حضرت امام شرف الدین بصیری اور حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دونوں آپ افغانستان سے آئے تھے، اور حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی افغانستان سے آئے تھے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری نے حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، تو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چادر عطا فرمائی۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کمال کی شخصیت، کمال کا حضور سے عشق، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت لکھی۔ آپ ایک قافلے کے اندر شرکت اختیار کی، وہ قافلہ مدینہ پاک کی طرف جا رہا تھا افغانستان سے۔ جب افغانستان کی ڈیڈ لائن آئی، مدینہ پاک کا آغاز، افغانستان کا اختتام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گورنر مدینہ کے خواب میں آئے، فرمایا ایک قافلہ افغانستان سے مدینہ آ رہا ہے، ہر شخص آ جائے، عبدالرحمن کو روکا جائے، عبدالرحمن نہ آئے۔ اب گورنر جو تھا وہ اس قافلے میں گیا، اس نے کہا کہ سبھی آ جائیں لیکن عبدالرحمن نامی شخص نہ آئے۔ قافلہ آگے چلتا رہا۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک بکریوں کا ریوڑ آ رہا تھا، آپ نے اپنا جناب ایسا حلیہ بنایا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بکریوں کے چرواہے ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں۔ آپ نے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ قافلے والوں نے جب دیکھا کہ وہ شخص جس کو روکا گیا تھا وہ بکریاں چرا رہا ہے، تو جب حضرت عبدالرحمن جامی نے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر قافلہ رک گیا ہے، آپ نے بکریوں کو جو ہے وہ بکریوں کی چال میں چلنا شروع کر دیا بکریوں میں۔ تو کسی شاعر نے اسی انداز میں کہا نا، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو مدنی مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں۔ یہ جو ٹور تھی نا بکریوں والی، اس کو تذکرہ کیا، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، پر میں قسم خدا دی کھانا ہاں، میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں۔ حضرت عبدالرحمن جامی بکریوں کے اندر چلنا شروع کر دیا، آپ کو پھر نکال دیا گیا۔ اب حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک قافلے کا سامان آ رہا تھا، آپ نے اس شخص کا جو قافلے کے سامان کا جو امیر تھا، آپ نے اس کو ریکویسٹ کی، اپیل کی کہ مجھے سامان میں چھپا لو، مدینہ پاک آئے گا میں نکل جاؤں گا۔ حضرت آپ کو جب ہے وہ قافلے کے سامان کے اندر چھپا لیا گیا۔ پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورنر کے خواب میں آئے، فرمایا کہ عبدالرحمن جو ہے وہ سامان کے اندر جو ہے وہ چھپ کر آ رہا ہے۔ مدینہ پاک کا گورنر وہاں پر پہنچا، اس نے دیکھا حضرت عبدالرحمن جامی کو، اس نے ہتھکڑی لگا دی۔ اب جب وہ واپس گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے میرے جامی کو ہتھکڑی لگائی۔ آپ نے فرمایا جاؤ جلدی میرے جامی کو آزاد کرو۔ فرمایا حضور سمجھ نہیں آئی، حضور پہلے آپ روک رہے تھے، پھر آپ فرماتے ہیں میرا جامی۔ فرمایا جامی جس عقیدت سے، جس محبت سے نعت لکھ کر آ رہا تھا، اگر سعدی لکھے تو سعدی پہ کرم ہو، شرازی لکھے شرازی پہ کرم ہو، بصیری لکھے تو بصیری کو چادر ملے۔ تو فرمایا اگر عبدالرحمن جامی تو ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آ رہا تھا، مجھے سامنے سنانے والا تھا۔ فرمایا پھر حق یہ بنتا تھا کہ جب وہ میری بارگاہ میں اپنی خوبصورت استغاثہ پیش کرے تو میں گنبد خضرا سے باہر آ کر جامی کو سینے سے لگاؤں۔ اب گورنر بعد میں پہنچے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے حضرت عبدالرحمن جامی کی بارگاہ میں۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کون سی غلطی ہو گئی، آپ مدینہ پاک ہی نہیں آنے دیتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جامی جس عقیدت سے تم نعت لکھ کر آ رہے تھے، پھر محبت کا تقاضا بنتا تھا تمہیں سینے سے لگایا جائے۔ فرمایا تم آ جاؤ، لیکن تم نے میرے گنبد خضرا کے سامنے کوئی شعر نہیں لکھنا، کوئی شعر نہیں پڑھنا۔ اب حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گورنر آیا، فرمایا آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ چلے گئے، اور اس تڑپ کی حالت میں آپ نے جو شعر لکھا تھا وہ یہ تھا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد راہ خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، 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 زروئے لطف سوئے من نظر کن، زروئے لطف سوئے من نظر کن۔ وہ شاکر شجاع آبادی نے کہا تھا نا، ویندی تو اوں میں پئیے بادے صبا مدینے، دکھیاں دا حال چائی ونج۔
देवी सोना मदीने। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी की जो है वो अकीदत आपने सराइकी के अंदर पेश कर दी। फरमाया हवाएं ऐसी तो जा रही है, मेरा पैगाम सरकार की बारगाह में ले जा। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी जब मदीने पाक पहुँचे, सरकार की गुंबद खज़रा पे पहुँचे, तो आपको ना गुंबद खज़रा के ऊपर एक नूरानी नूर से जामी लिखा हुआ नज़र आया। आपने फरमाया जामी तेरी क्या औकात है। जैसे आला हज़रत ने फरमाया कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शायदा हज़ार फिरते हैं। आपने फरमाया जामी तेरी क्या मजाल है। ये जो नूरी गुंबद के साथ जामी लिखा ना, ये जामी हुजूर की बारगाह में मकबूल है। इसी हालत में आँख लगी ना तो करम हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जामी ये जो नाम लिखा हुआ है ना, ये तुम ही जामी हो। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मुझे आका अलैहिस्सलाम इतनी इजाज़त दें, फरमाया मदीने की गलियों में फिरने वाला हो कुत्ता, उस कुत्ते के गले में हो पटा, उस पर लिखा हो जामी, आका बुलाए जामी खिदमत में हाजिर हो जाए। जामी इस कदर हुजूर से मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।